اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا. اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ. تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی. لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہے لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو. لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے وہ غلطی پر مبنی ہے. وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے. اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے. کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. بولے آؤ باللہ. اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو. اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی. آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ. اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے. تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آپ نے دیکھا وسیلہ کے متعلق یہ بات بیان کر رہا ہے. 5 پوائنٹ ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ یہ کہ یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے یہ غلط بیان کر رہا ہے. ابن ماجہ میں جو واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث میں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آیا تو اس نے دعا کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم صبر کرو تو بہتر ہے، اگر چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، پھر یہ دعا مانگو اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بمحمد نبی رحمہ یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی. یہ ابن ماجہ کا واقعہ ہے 1385 نمبر حدیث. اور یہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے طبرانی کا 8311، یہ واقعہ اور ہے. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، جو ابن ماجہ میں راوی ہیں صحابی، وہی کہتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہا ہوں، میرا کام نہیں ہو رہا، تو آپ میری سفارش کریں. تو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو، یہ دعا پڑھو. تو اس ساتھی نے ایسا ہی کیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھی اور یہ دعا مانگی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے والی. تو اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اس کا کام ہو گیا. وہ آیا آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ آپ نے میری سفارش کی ہے. تو آپ نے فرمایا میں نے کوئی سفارش نہیں کی، میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھا، ایک نابینا شخص آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے انہیں یہ دعا سکھائی. تو یہ واقعہ ہے طبرانی میں اور اس نے غلط بیان کی ہے. اچھا، دوسرا کہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس ان سے روایت کرے تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی، وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے. پیٹ رول ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ پیٹ رول نہیں ہے. یہ رول کیا ہے محدثین کا؟ یہ کتاب ہے آپ کو نظر آ رہی ہے طبقات المدلسین.
یہ ابن حجر اسقلانی रहमतुल्लाह अलैह की ये किताब है। मुदल्लिसीन के बारे में शुरू में लिखते हैं मुकदमा में कि मुदल्लिसीन की 5 तबके हैं, पहला तबका, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। फरमाते हैं पहले तबके वाला, उसमें वो लोग बहुत कम तदलीस करते हैं। मुदल्लिस ये होता है कि अपने उस्ताद का नाम छोड़ के दादा उस्ताद का नाम ले, तो उसे कहते हैं मुदल्लिस। तो पहला और दूसरा तबका जो है वो अनस रिवायत करते हैं, इसलिए उनकी हदीस मानी जाएगी चाहे वो अनस रिवायत करें, इसलिए कि वो बहुत कम तदलीस करते हैं और बहुत बड़े इमाम हैं। जो तीसरा तबका है उसके लिए समाअत की तसरीह होना लाजमी है। वो अन से करें तो उसके लिए कोई ऐसी और सनद मिले जहाँ हदसनी या अखबरनी के अल्फाज मौजूद हों। यानी ये रूल है कि मुदल्लिसीन के 5 तबके हैं, पहला और दूसरे तबके वाला अन से रिवायत करें तब भी उनकी हदीस मकबूल होगी, मानी जाएगी, इसलिए कि बड़े मुहद्दिस हैं और वो बहुत कम तदलीस करते हैं। अब आइए अब्दुल्लाह बिन वहाब को इन्होंने ज़ईफ़ कहा कि वो अन से रिवायत करते हैं। अब्दुल्लाह बिन वहाब को इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब में तबक़ातुल मुदल्लिसीन में पहले तबके में लिया है और नंबर उसका है 17। अब्दुल्लाह बिन वहाब मिस्री अल फ़क़ी अल मशहूर अल मरतबतुल ऊला। तो मुहद्दिसीन के उसूल के मुताबिक अब्दुल्लाह बिन वहाब अगर अन से रिवायत करे तब भी उसकी हदीस सही होगी, इसलिए कि पहले तबके का ये मुदल्लिस है और ये बहुत कम तदलीस करता था। इसलिए मुहद्दिसीन ने उसूल बनाया कि पहला और दूसरे तबके वाला अन से रिवायत करें तो उनकी हदीस सही मानी जाएगी। इसने क्या कहा जी, अन से रिवायत करने वाले की किसी की भी रिवायत मकबूल नहीं होगी और समाअत की तसरीह होना मौजूद होना लाजमी है। वो भी हम मान लेते हैं। अब्दुल्लाह बिन वहाब से समाअत की तस्रीह मौजूद है। वह हदीस में आपको दिखाता हूँ, मारफतुस सहाबा li अबी नुआइम, हदीस आपके सामने 4928। उसमें वही हदीस है, वो जो वाक़या मैंने आपको सुनाया तबरानी से। हदसना अबू आमर हदसना हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद, कि हमें ख़बर दिए अबू सईद ने। तो ये इब्न वहाब यहाँ उनकी समाअत की तस्रीह मौजूद है। और दूसरी किताब कौन सी जिसमें उन्होंने एतराज़ किया वो ये है आपके सामने, तबरानी में। इसमें है हदसना ताहिर बिन ईसा बिन कैरस मिस्री अल मुकरी हदसना असबग बिन फर्ज हदसना इब्न वहाब अन अबी सईद। अब यह उसने एतराज़ किया कि इब्न वहाब जो अब्दुल्लाह बिन वहाब वो अन से रिवायत करते हैं, ये मुदल्लिस हैं, तो इसलिए ये हदीस ज़ईफ़ है। पहली बात ये कि पहले तबके के मुदल्लिस हैं, इब्न हजर अस्क़लानी ने इसकी तशरीह फरमा दी है। तो पहले तबके वाला अन से रिवायत करे तब भी उसकी हदीस मकबूल होती है। लेकिन फिर भी हम आपको इसकी समाअत की तशरीह जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। वो किताब आपके सामने है, मारफतुस सहाबा li अबी नुआइम, हदीस नंबर 4928। हदसना अबू अमर हदसना अल हसन हदसना अहमद बिन ईसा हदसना इब्न वहाब अखबरनी अबू सईद। इसको कहते हैं समाअत की तस्रीह मौजूद होना के सराहत के साथ उन्होंने सुना अबू सईद से। तो वहाँ था इब्न वहाब अन अबी सईद, तो इसलिए उस पर एतराज़ किया। अब समाअत की तस्रीह मौजूद है, यह हदीस हर तरह से ये सही है। तो इस मौसूफ़ को ख़ुद पता नहीं है और कह रहा है पेट रूल है, पेट रूल का कोई पता नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि रूल क्या है। इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसके 5 मुदल्लिसीन के तबक़ात बनाए। पहले तबके का ये मुदल्लिस है, तो अन से रिवायत करे तब भी इसकी हदीस मकबूल है। और उसके बावजूद मैंने आपको दिखाया कि समाअत की तस्रीह मौजूद है। अब इसने जो कहा कि मैं इल्म कलाम से मैं इनको फ़क़ी दे रहा हूँ, जो अब इसको फ़क़ी मिलने वाली है। पहली बात तो ये जो इसने ये बात कही कि वो जो हदीस इसने सुनाई कि अन हसन जो है वो मुदल्लिस अन से रिवायत कर रहा है, अगर आप उस हदीस को सही मानते हैं तो फिर इसको माने। फिर आगे वो कहता है बेईमान हो जाएं। उस हदीस को अलबानी ने सही कहा है, जिसके बारे में ये कह रहा है कि अगर उसको हदीस को आप सही मानते हैं तो फिर इस हदीस को सही माने जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान के बारे में इस तरह कि आप ऐसा कह नहीं सकते। उस हदीस को अलबानी ने सही माना है, तो फिर आप कहें कि अलबानी बेईमान है। इसी तरह बहुत सारे और मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने उस हदीस को सही माना है। अब आते हैं इस पर कि अगर मुदल्लिस की अनस की रिवायत आपने माननी है तो फिर उस हदीस को भी सही माने जो हसन बसरी से रिवायत है, जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह के अल्फाज हैं जो आपके बारे में से नहीं कहे जा सकते। इसने यही बताया कि अगर आप अन वाली रिवायत मानते तो फिर उसको भी सही माने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ख़ुद ये अन वाली रिवायतें इसने अपने रिसर्च पेपर में डाली हुई हैं और आमिश मुदल्लिस से अन से रिवायत करता है। उसके बावजूद ये कहता है कि ठीक है जी,
کسی ایک نے تو صحیح کہا ہوگا نا، سب نے ضعیف نہیں کہا۔ تو اب اس کا رول یاد رکھیے کہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ ان والی روایت طبرانی والی صحیح مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی صحیح مانے جو حسن بصری سے، جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بات ہے جو مناسب نہیں ہے۔ اب دیکھیے خود یہ ان والی روایت کو لیتا ہے اور بہانہ کیا بنا رہا ہے۔ علی بھائی، آپ نے اکثر کافی دفعہ آپ 5B جو اپنا ریسرچ پیپر ہے وہ اکثر دکھا رہے ہوتے ہیں، اعتراض یہ بھی آتا ہے اس میں ضعیف روایتیں ڈالی ہوئی ہیں آپ نے۔ ضعیف روایتیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5B ریسرچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو کہ میں نے علم کو ایک جگہ یکجا کیا۔ کئی حدیثیں شیخ البانی کے نزدیک اور امام ترمذی کے نزدیک صحیح ہے۔ مثلا وہ جو روایت ہے کہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے نتنوں میں سانپ گھس گیا، اس کو امام ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، امام ترمذی نے، اور شیخ البانی نے بھی۔ شیخ زبیر صاحب کہتے ہیں یہ تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے۔ تو چونکہ جو البانی صاحب اور امام ترمذی کی تحقیق کے اوپر لائے کرتے ہیں، ہم ان سے تو یہ نالج نہیں کھینچنا چاہتے۔ اس طریقے سے شیخ زبیر صاحب کی کئی روایتیں تحقیق والی صحیح ہیں، اس کو البانی صاحب ضعیف کہتے ہیں، اس حساب سے تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کیا تھا، یہ مجھے ساری چیزیں پتہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے ضعیف کہا ہو، کسی نے صحیح کہا ہوگا، ہم نے نالج ایک جگہ جمع کی۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا کہ ہمیں سب معلوم ہے، اس کو امام ترمذی نے بھی صحیح کہا ہے، البانی نے صحیح کہا ہے، لیکن زبیر زئی نے مدلس ان سے روایت کرتا ہے، اس وجہ سے انہوں نے اس کو ضعیف قرار دیا، چونکہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے۔ وہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان سے روایت کرے تو پھر آپ وہ بھی حدیث مان لو حسن بصری والی اور ہو جاؤ بے ایمان۔ اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے علم کو یکجا کیا ہے، یہ کیسی دوگلی پالیسی؟ اب یہ حدیث آپ کے سامنے ہے، اس نے اپنے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہے، ترمذی میں 3780 نمبر، اور اس کو زبیر زئی کہتے ہیں ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں 2 مدلس ہیں، ابو معاویہ اور عامش، اس لیے ضعیف ہے۔ وہ ان سے روایت کرتا ہے، دیکھیں، حدثنا واصل بن عبد الاعلی حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن عمارہ۔ ابو معاویہ بھی مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، عامش مدلس سے ان سے روایت کرتا ہے، 2 مدلس ہیں جو ان سے روایت کر رہے ہیں۔ تو اب یہاں ان والی روایت لے رہا ہے، تو اگر یہ لے رہا ہے تو پھر یہ بھی بے ایمان ہو جائے، جس طرح دوسروں کے لیے کہتا ہے کہ حسن بصری والی حدیث کو مان کے ہو جائیں بے ایمان، تو یہ خود بھی پھر بے ایمان ہو جائے۔ ایک مرتبہ خود وہ لفظ سنیے اس کے، اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح ہے، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا ایک خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے آؤ بالله، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دیکھا۔ جی دوستو، کیا کہا اس نے کہ اگر آپ ان والی روایت طبرانی والی صحیح مانتے ہیں، تو جس کے بارے میں نے کہا ہے کہ طبرانی کی یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، اس لیے کہ وہ عبداللہ بن وہب پہلے طبقے کا مدلس ہے، اور نمبر 2 سماعت کی تصریح موجود ہے۔ کہتا ہے کہ اگر وہ ان والی صحیح مانتے ہیں تو پھر یہ حسن بصری والی بھی آپ صحیح مانیں، تو ہماری تو حدیث ہر لحاظ سے صحیح ہے۔ اب آپ نے جو حدیث لی ہے ترمذی شریف 3780، اس میں ابو معاویہ بھی مدلس ہے، ان سے روایت کرتا ہے، عامش بھی مدلس ہے جو ان سے روایت کرتا ہے، تو پھر آپ نے یہ حدیث لے کے پھر آپ بھی ہو گئے بے ایمان۔ یعنی یہ کس طرح کی دوگلی پالیسی ہے؟ ایک طرف آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے اتنے مخالف ہیں کہ آپ صحیح حدیث کو بھی جو ہے وہ آپ ضعیف کرتے ہیں، موضوع کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہی آپ کا جو قانون ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔
دوستو آپ کو معلوم ہوا کہ وسیلے والی حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا جو قانون ہے وہ اس کے گلے کا پھندا بن گیا، خود اپنے قانون کے مطابق یہ بے ایمان ٹھہرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔